السلام علیکم. آج میرے ساتھ ہیں شیخ زاہد حسین صاحب جو ہمارے کافی 2-3 سال سے ہمارا تعلق ہے. تو آپ ادھر پاکستان میں ایک پروفیشنل کپاسٹی کے اندر آپ ڈائریکٹر آف فائنانس اور کافی امپورٹنٹ پوزیشنز آپ نے ہولڈ کی ہیں ادھر. تو میں نے سوچا کہ ہم جنرل ایک پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیسے ہمارے سچویشن جا رہا ہے. میرے ابو جب بھی مجھے فون کرتے ہیں وہ تو نیوز ہی دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ملک کے حالات کب بہتر ہوئے ہیں. تو یہ میں بہت تھینک یو کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے رمضان میں آپ آئیں اور ہم تھوڑی بہت ہی بات کر لیں کہ ہم اوورسیز ریزیڈنٹس کو ہم بتا سکیں کہ آن دا گراؤنڈ ریالٹی پاکستان کے بارے میں کیا ہے. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا بات چیت کرنے کا, خاص کر ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں. اور اس سلسلے میں ہمارا جہاں تک وہ فائنانس کی آپ نے بات کی, ملکی حالات کی, تو ہمارے ملکی حالات جب سے پاکستان بنا ہے تو وہ ہم بھی سنتے آ رہے ہیں, بچپن سے بوڑھے ہو گئے ہیں اس عمر میں وہ, کہ پاکستان نہایت مشکل دور سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہمیشہ. بلکہ اس کے اوپر وہ ایک ہمارے وہ آرٹسٹ ہیں, انہوں نے بہت اچھا اس میں ایک گانا بھی گایا ہوا ہے کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے. تو پاکستان ہر قسم کے اپس اینڈ ڈاؤنس کے باوجود پاکستان چل رہا ہے الحمدللہ. آپ اگر دیکھیں, وہ بھی ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی پریشانیوں کا, لوگوں کے مہنگائی کا اور دوسرے پرابلمس کا, لیکن اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی, آپ بازاروں میں جائیں تو آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے, اپنا پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لوگ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں, اپنے من کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. تو پاکستان کے حالات جو ہیں ایسے ہی چلتے رہیں اور چلتے رہیں گے انٹل انلیس ہم کچھ سیریس قسم کی ایفرٹس نہیں کریں گے. جہاں تک بات ہے پوٹینشیل کی, اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے جی. آپ یورپ کا دیکھ لیں, مڈل ایسٹ کا دیکھ لیں, وہاں پر اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں ہیومن ریسورس کا دیکھ لیں, تو باقی آپ اپنی سیزن دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں جنرلی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل, لیکن انفیکٹ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. بڑی سائزیبل آبادی ہے ہماری جو کہ مینیجیبل ہے, ینگ ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور اگر ہم طریقے کے ساتھ اپنے ملک کے جو اصل مسائل ہیں کم از کم اگر ہم ان کی ریئلائزیشن کر لیں تو میرا خیال ہے ہمارا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جی. وہ آپ نے ذکر کیا نا کہ بازار ہمارے بڑے ہوتے ہیں. وہ میرے ایک کزن آئے نا یو کے سے, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم ادھر یو کے میں نیوز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ ہے, لیکن بازار بھرے ہوئے ہیں, روڈ ہمارے بھرے ہوئے ہیں, آپ کو جدھر بھی آپ جائیں گے آپ کو ٹریفک ہی ٹریفک ملتی ہے. اور ہم ادھر بیریا ٹاؤن میں ہوتے ہیں, یہاں کنسٹرکشن نے وہ رکی تو نہیں ہے, نہ وہ سلو ڈاؤن ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ یہ ڈوم اینڈ گلوم ہے نا, اب میرے حال میں تھوڑے لوگ عادی ہو گئے ہیں. تو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہماری ایک ویری ینگ پاپولیشن ہے, تو ہماری جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہماری یوتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, گورنمنٹ سطح پر میں آپ سے عرض کروں کہ پلانس جو ہوتے ہیں وہ ہر دور میں موجود رہے ہیں. اب گورنمنٹ کو ایک ہوتی ہے گورنمنٹ جو کہ بیوروکریسی ہوتی ہے, اور ایک جو پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے اور دیٹ کیپ آن چینجنگ. لیکن جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جو ادارے ہوتے ہیں, وہ اپنے پلان جو ہیں وہ چلاتے رہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اسکلز ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. نہ صرف زور دیا جا رہا ہے بلکہ اس کے لیے بڑی ایفرٹس کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ اسکل کرنے کے بعد جو ہمارے باہر کے ملک ہیں وہاں سے اسکل اپنی یوتھ کو, اسکل ورکرز کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بڑی ایفرٹس کی جا رہی ہیں پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے. تو اس اسکل ڈیولپمنٹ مختلف قسم کے پروگرام ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں. وہ ان کے دو پرپز ہوتے ہیں. ایک تو ایک نوجوان کو, ایک بے روزگار کو کوئی نہ کوئی اسکل اس کو سکھا کر اس کو اپنے لیے نہ صرف کہ وہ خود روزی کمائے بلکہ ساتھ میں
وہ 2-4 لوگوں کو روزی پرووائڈ کرنے کا بھی ذریعہ بنے ٹھیک. اور اس کا نوکریوں پر لوگوں کا ڈپینڈنس کم ہو. تو اس سلسلے میں جس یونیورسٹی سے میں وابستہ ہوں وہ ڈگری پروگرام کے علاوہ ان کا بھی محور جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ پر بھی ہے. یہ نان ڈگری لیول ہے، یہ نان ڈگری لیول ہے. اس میں سرٹیفکیٹ پہ مختلف لیولز ہیں. سرٹیفکیٹ آف ویریس ڈیوریشن پیریڈ ڈپلوماز ہیں اور اس میں تمام سارٹ آف جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو پروفیشنلز ہیں پلمبرنگ سے لے کے آپ کا ہاسپٹلٹی مینجمنٹ تک کے یہ کورسز کرواتے ہیں. ٹھیک. اور جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں پریکٹیکلی جو ہمیں ضرورت ہوتے ہیں اور ان کو وہ پریکٹیکل ہی ان کو کرواتے ہیں. کلاس روم پلس ان کو ورک شاپس ہیں اور اچھا ان کو اپنا جو ٹرینڈ ان کے انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ ان کو ایکچوئل جو ورک انوائرمنٹ میں ان میں رکھ کر ان کو کام کرواتے ہیں. یہ یو کے میں اس کو اپرینٹسشپ کہتے ہیں. اپرینٹسشپ آن جاب ٹریننگ کہہ لیں یا وہ بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ خالی بابو پیدا کرنے سے ملک ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی ایم اے بی اے کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ٹھیک ہے انٹلیکٹ لیول تو آدمی کا بڑھ جاتا ہے لیکن اس کو اکنامیکلی بھی یوزفل ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ گورنمنٹ بھی صوبائی لیول کے اوپر بھی بہت سارے پروگرام ہیں اور فیڈرل لیول کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ آل آؤٹ ایفرٹ کر رہی ہے کہ لوگوں کو اسکل کی طرف راغب کیا جائے. لوگوں کو ینگسٹر کو صرف بابو بنا کر وہ کلرکی پہ بی اے ایم اے پاس ہے تو بی اے ایم اے کی آج کل کے انوائرمنٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پروفیشنلزم کا زمانہ ہے. ڈگری جو ہے وہ بھی پروفیشنل ہونی چاہیے جو کہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں کام ہے نہ کہ صرف آپ نا وہ ایک پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہونے کے لیے آپ تعلیم حاصل کریں. تو ہوپ فلی اس کے اچھے رزلٹ نکل بھی رہے ہیں. اور یہ کیا یہ نیو انیشیٹو ہے یہ ابھی شروع ہوئی ہے؟ یہ کب کی انیشیٹیوز یہ چل رہی ہیں؟ نہیں اس میں یہ آپ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نیا انیشیٹو ہے. یہ تو ہمارے یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس پہلے بنائے گئے تھے. پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ وہ میٹرک کے بعد نہ وہ لوگوں کو انسٹیڈ آف کہ وہ جا کے بی اے کر لے ہیں جی یا دوسری فارمل ایجوکیشن میں جائے تو وہ اس کو 3 سال کا ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر مختلف ڈسپلن میں کروایا کرتے تھے. وہ ابھی بھی کروا رہے ہیں لیکن یہ بہت شروع سے ہے. تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ لیٹ 60s سے یہ چلا آ رہا ہے. اور اس کے بعد اس میں ایڈیشن ہوتا گیا. اب مختلف ادارے ہیں. ٹیفٹا ہے ایک, باقی انسٹیٹیوٹ آف اسکل ڈیولپمنٹ ہے. پنجاب گورنمنٹ ہے جو کہ مختلف پروگرام وہ لانچ کرتی ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس کو اسٹائپنڈ بھی سم سارٹ آف اسٹائپنڈ بھی دیتی ہے اور وہ کورسز کی فیس بھی نہیں لیتی. کئی ایسے کورسز ہیں. اچھا جی ہاں. تو اسی طرح باقی صوبوں کی گورنمنٹیں بھی اپنے طور پہ کر رہی ہیں. کشمیر فیڈرل لیول پہ یا پنجاب میں جو ہوتا ہے اس میں وہ کشمیر کے ان کا بھی وہ رکھتے ہیں کوٹا کہہ لیں یا سیٹس تاکہ وہاں سے بھی یوتھ آئے اور کرے. چلیں یہ تو آج میں نے بھی سیکھ لیا کہ ہمارے ایسے پریکٹیکلی کورسز ہوتے ہیں. تو ہمارے جو اوورسیز کے جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے کئی ہوتے ہیں یا میں بھی بہن کا یا بھائی کا یا ماموں کا کو بچہ ادھر ہے اور وہ ہر وقت ان کو کہتے رہتے ہیں کہ اس کا کچھ کریں کچھ نہ کریں. یہ کہاں سے یہ انفارمیشن مل سکتی ہے؟ یہ جو اسکلز بیسڈ یہ ٹریننگ ہے یا یہ کدھر وہ جا سکتے ہیں؟ کدھر ان کو وہ جس کو ہم سائن پوسٹنگ کہتے ہیں کہ وہ کہاں سے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ یہ بچوں کو یہ ایسی اسکلز ملیں؟ دیکھیں اسپیسیفک اگر آپ نا نیٹ پہ دیکھیں تو بہت سارے ادارے ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یا گورنمنٹ آف پاکستان اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اگر آپ کر کے سرچ کریں تو وہ ساری لسٹ آ جاتی ہے. ٹھیک. پنجاب اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کے تحت کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں, کون کون سے ان کی کانسٹیٹیوٹ کالجز ہیں, ادارے ہیں, وہ سارے آ جائیں گے. پھر اس میں پروگرام پھر یہ ادارے جو ہیں یہ ریگولرلی اپنا ایڈورٹائز بھی کرتے رہتے ہیں اپنے مختلف کورسز پیریڈیکلی. تو وہ
نیوز پیپر پرنٹ میڈیا میں بھی کرتے ہیں ایز ویل ایز آپ کے آج کل تو سوشل میڈیا کا ظاہر دور ہے اس میں بھی کرتے ہیں. جی. سو لوکل ایجوکیشن. جی جی جی. جو لوکل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن نہیں کہ بی اے ایف اے یہ زیادہ ڈپلوما بیسڈ ہے اور اسکلز بیسڈ ہے. اسکل بیسڈ ہے. سو یہ تو ایک بہت اچھی آپشن ہے نا. ایون کہ اس میں یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ میٹرک ہو. اچھا. مڈل تک کے لوگ بھی ان کو بھی یہ جو آپ کے یہ کنسٹرکشن مشینری استعمال کرنے کا مختلف جو مشینری ہوتی ہے. جی جی. یہ فوک لفٹ ہو گیا, فوک لفٹ ہو گیا, یا ارتھ ڈگر, یہ ڈگر ہو گیا, ارتھ موونگ, تو یہ کو نا مطلب ود منیمم کوالیفیکیشن بھی وہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس کچھ اسکل تو ہے نا. ہاں جی اسکل ہے. تو اسکل جو ہے وہ اگر کوئی اس میں باعزت روزگار اور کوئک روزگار, سم ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈگری ہولڈر ہوتا ہے وہ اس کو روزگار ڈھونڈنے میں, جاب ڈھونڈنے میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے, یا جاب لگ بھی جاتی ہے تو وہ پیسے ان ٹرم آف منی ہی از ارننگ لیس ایز کمپیئر ٹو وہ جو ایک اسکلڈ ورکر ہوتا ہے اور وہ جا کے اپنا کام جب کرتا ہے تو وہ زیادہ کما رہا ہوتا ہے. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو کہ پڑھنے لکھنے میں کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اس زیور سے, ہنر کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. اور اس میں روزگار کے مواقع کہیں زیادہ ہیں کام آدمی کے بے ہنر ان اسکلڈ کی نسبت. یہ وہی بات آ گئی ہے نا وہ ڈوم اینڈ گلوم والی. وہ ہم پتہ ہے کیا ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان اتنا زیادہ گھرا ہوا ہے کہ یہ ایسے آپشنز ہے ہی نہیں ہیں, لیکن ایسے آپشنز ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو ڈھونڈتے نہیں ہیں, یا ہم جب یہ ڈھونڈتے بھی ہم کہتے ہیں یہ ویسے ہی ہوگا. اچھا یہ میں عرض کروں, یہ تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا آپس میں مختلف اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے, یہ تو گورنمنٹ سیکٹر کے کہ گورنمنٹ کے. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت کام کر رہا ہے. اچھا. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں نے بڑے اچھے ادارے ہیں جنہوں نے یہ ٹریننگ پروگرام انہوں نے شروع کیے ہیں. وہ بڑا مناسب چارج کرتے ہیں. اور اس کے بعد کمپیوٹر کی فیلڈ میں آپ کے بے شمار ادارے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر زیادہ ایفیشینٹلی وہ ڈلیور بھی کر رہا ہے. تو اس میں تو مطلب وہ بھی انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں مختلف کورسز مختلف فیلڈس کے اندر. تو یہ یہاں پر ٹریننگ کا اور پڑھانے لکھانے کا ہی کام جو ہے خاص کر اس لیول کے اوپر, چونکہ اس کے لیے کوئی بڑی یونیورسٹیز وغیرہ نہیں کرنی ہوتی. اگر آپ نے فرض کریں ابھی آپ کچھ تھوڑے سے ریسورسز ہیں تو اور آپ کا ایک پیشن ہے اس کام کرنے کا, تو آپ نے ادارہ بنا لیا. تو یہاں پہ سہولیات کے لحاظ سے اسکل ڈیولپمنٹ کی سہولیات اویلیبل ہیں. ہم بس اویل نہیں کر رہے ہیں, یا ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. ہاں اویئرنیس نہیں ہے, یا ہم اویل نہیں کر رہے. چلیں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ہے نا کیسے ایک سمپل سا پیکج سا بنا دیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ ایجوکیٹ کر لیں کہ ان کو پتہ لگے کہ یہ کس طرح. چلیں یہ فیوچر کی ایک بات ہوگی ہے. تو آج دوسرا دن ہے ہمارا رمضان کا, اور آج ہمارے یہ آئی ایم ایف والے آئے ہوئے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف اور یہ قرضہ اور یہ جو ایک ہماری ایک ایڈکشن ہو گئی ہے, یہ ڈفرینٹ کنٹریز سے قرضہ لینے کا, آئی ایم ایف کے ہر وقت ہے نا ایک انتظار کرنا کہ ہمیں دیں گے نہیں دیں گے. یہ اس ایڈکشن کے بارے میں پلیز آپ تھوڑا بہت ایلابریٹ کریں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے, یہ ہم کیسے ہم یہاں تک پہنچے. دیکھیے جی, ابھی آپ نا اس کی مثال میں آپ کو دوں گا. آپ کے گھر سے اگر آپ کی آمدنی جو ہے وہ کم ہے, خرچے زیادہ ہیں, تو جو بیچ میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ دو طریقوں سے فل کر سکتے ہیں. نمبر 1 کہ آپ اپنی آمدنی بڑھائیں. جی. نمبر 2 آپ اپنے خرچے کم کریں. جی. نمبر 3 آپ اپنی آمدنی بھی نہیں بڑھائیں, اپنے خرچوں بھی کم نہ کریں, آپ ادھار لیں. اب جب آپ ادھار لیتے رہیں کہ آپ کی ڈپینڈنس, آپ کے گھر کے تمام معاملات اگر اس ادھار کے اوپر ڈپینڈ کرنے لگیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی بہت ساری اور چیزیں بھی کمپرومائز کریں گے. یہی حال ہمارا بھی ہے. ہماری آمدنی کی ذرائع جو ہیں ایکسپورٹ, کسی بھی ملک میں کارخانہ لگے گا تو کہیں گے کہ ترقی ہوئی ہے. جی. کارخانہ لگنے سے ترقی ہوتی ہے. آپ اپنا ایکسپورٹ کریں, آپ کا جتنا بھی پوٹینشیل ہے اللہ نے آپ کو بہت دیا, اور اس کو
جو ایکسپورٹ بھی کریں اس کو آپ فنش گڈ فارم میں کریں، نہ کہ را شیپ میں اس کو کریں. نمبر 2، یا پھر اپنے خرچے کم کریں. خرچے ہمارے حکومتی لیول پہ یا ہم ایسے اسٹائل کے عادی ہو گئے ہیں کہ خرچے ہمارے بہت زیادہ ہیں، خرچے بھی زیادہ ہیں. پھر انفارچونیٹلی جو ایک اور بڑا ایلیمنٹ ہے وہ کرپشن کا بھی ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں ملا کے خرچے بھی کم نہیں کرتے، پھر جو خرچوں پورے کرنے کے لیے جو فنڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں اس میں کرپشن بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اپنی آمدنی بھی نہیں بڑھاتے. تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے جی قرضوں کا. تو یہ ہم اسی کے دائرے میں اس سرکل میں پھنسی ہوئی ہیں. اینڈ وی ول ریمین ان اٹ ٹل دا ٹائم ہم کو سنجیدہ طریقے کے ساتھ اپنی آمدنی بڑھانے کا کوئی سلسلہ نہیں کریں گے. وہ جو اچھے لوگ ہیں، اچھے اکانومسٹ، اپنا ایک کہاوت ہے کہ ڈونٹ کٹ یور ایکسپینڈیچر، انکریز یور انکم. جو پازیٹیو مطلب ایک اچھی چیز جو ہے اپنے خرچے کم کرنے کی بجائے آپ اپنی انکم بڑھانے کے لیے کوشش کریں. جی جی. تو ہمارا ملک جو ہے انفارچونیٹلی ہماری جو انکم بڑھانے کی طرف ہمارا رجحان ہے وہ بالکل نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹ کا حال آپ کے سامنے ہے، وہ اس طرح نہیں. بڑا گیپ ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں. امپورٹ کو بھی آپ کا ٹیل نہیں کر سکتے کہ آپ نے اگر اپنی اسینشیل آپ کے تو پیٹرول اور یہ جو دوسری پیٹرولیم دوسری پروڈکٹس ہیں یہ لازم ہے آپ کے لیے، تو آپ ان کو بھی کٹ نہیں کر سکتے. ادروائز بھی اگر آپ ایکسپورٹ بھی بڑھانا چاہیں تو آپ کو امپورٹ لازمی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. وہ میں آج صبح کسی سے بات کر رہا تھا، ہم ایران کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایران پہ لگے ہوئے ہیں سینکشنز. اب کتنے سال ہو گئے وہ سینکشنز لگے ہیں. وہ کوئی چیز ہے نا وہ امپورٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ان کی لوکل کمپنیز پوری کر رہی ہیں. یہ امپورٹ بھی کرنا یہ بھی ہمارے لیے ہماری انڈسٹری کے وہ نیچے دبائی رکھتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے نا امپورٹس کی بھی قسمیں دو. ایک ہے لگژری امپورٹ. جی. وہ چیز جو میں آسانی سے اس ملک میں بنا سکتا ہوں جی. یا وہ ٹھیک ہے فار یوز وہ بہترین ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہ باہر کی چیز منگاؤں. تو ہم لوگ لگژری جو امپورٹ ہے ہماری وہ بھی اتنی زیادہ ہے جو کہ ہمارا یہ بیلنس جو ہے وہ خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے نیسیسٹیز الگ چیز ہے، تیل پٹرول اس طرح کی پھر اس کے علاوہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر ہے. ہم کہتے تو ہیں جی کہ وی آر ایگریکلچر زرعی ملک ہیں، لیکن انفارچونیٹلی زرعی ملک ہونے کے باوجود ہماری یہ ایل پلاننگ کی وجہ سے کبھی ہمیں گندم امپورٹ کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کبھی کوئی دوسری اجناس، کبھی ٹماٹر امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، کبھی ہمیں اونین امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ہماری ایک ایل پلاننگ ہے آن پارٹ آف دا ہمارے جو پالیسی ساز ہیں. کچھ چیزیں ہم وہ خود ہمارے پاس ہوتی ہیں وافر، اور پھر ہمیں وہی چیز پھر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ پلان نہیں کرتے. مثال کے طور پر اس دفعہ اگر کسی نے ٹماٹر آپ گائیڈ کریں نا، آپ اوور آل دیکھیں پورے ملک کی ضروریات کا ایک جو ہمارا یہ منصوبہ ساز ہیں ان کو چاہیے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے. پہلے اپنی ریکوائرمنٹ پلان کریں اور گائیڈ کریں جو آپ کے فارمرز ہیں ان کو کہ کس نے مطلب ہے کہ کتنے حد تک وہ ہم نے لگانا ہے. ٹماٹر ہم نے گرو کرنے ہیں، پیاز کرنے ہیں، یا باقی چیزیں گندم کرنی ہے. تو ایک بھیڑ چال ہوتی ہے. اگر ایک سال ایک کراپ کی اچھی ہو گئی تو اگلے سال سارے اسی وہ اس میں لگ جاتے ہیں کراپ کو نا وہ لگانے میں. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سرپلس ہو جاتی ہے. سرپلس ہوتی ہے تو اس کے ریٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو کوئی پلاننگ کا ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں یہ فقدان ہے. پلاننگ ہونی چاہیے خاص کر اس معاملے میں، کیونکہ ہمارا بڑا یہ پہلے تو ہمارے پاس فارن ایکسچینج ہے نہیں، اور جو ہے بھی تو وہ ہماری ایل پلاننگ کی وجہ سے ہمیں اس امپورٹ میں جو فوڈ آئٹمس ہیں وہ اس میں نکل جاتا ہے. تو جو ہمارا اس کا اکانومی بڑا اثر غلط پڑتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمارے یہاں ٹل دا ٹائم یہ جو فوڈ آئٹم ہیں، کہتے ہیں کسی بھی اچھے خوشحال ملک میں نا فوڈ آئٹم جو ہیں وہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں کام آدمی کی. ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی ریزنیبل ہوتی ہیں اور ان میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں کیونکہ اس ملک میں جہاں پر قیمتیں اگر اسٹیبل رہیں اور ریزنیبل رہیں، تو اگر آپ کی
آپ کی ارننگ جو ہے منتھلی ارننگ جو ہے آپ اس کا بہت کم خرچ کریں گے فوڈ اسٹف کے اوپر, اور آپ کے پاس ایک سائزیبل ایک آپ کی انکم بچ جائے گی جو آپ انڈسٹری کی پروڈکٹس استعمال کریں گے اس کے لیے آپ اپنا یا لیجر ایکٹیویٹی لگژری. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹری بھی ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے. جی ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فوڈس, ہمارے ایک جو بندہ ہوتا ہے, ایک ملازم ہو یا ایک دکاندار ہو, اس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اس کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے پہ گزر جاتا ہے, اور اس کے بعد بہت کم پیسے رہ جاتے ہیں کہ وہ باقی چیزیں انڈسٹری کی, وہ مثلاً وہ لگژری آئٹم جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ اپنی گاڑی اپ گریڈ کر لے, یا گھر میں کوئی فرنیچر چینج کر لے, یا باقی جو اپنا روزمرہ کی استعمال کی پرچیزنگ جو ہوتی ہے وہ کر لے. تو وہ سارا اس کا کنسرن اور ساری ٹینشن جو ہوتی ہے وہ فوڈ آئٹم. تو فوڈ آئٹم ہمیں یہ ایگریکلچر کو صحیح معنوں میں ریگولیٹ کر کے پلان کر کے ہم یہ اگر ہم اس کو درست کر لیں تو ہماری باقی چیزیں بھی کافی حد تک. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم ہر چیز بنا سکتے ہیں. وائی ناٹ جی, بالکل. کیا ہماری کیا چیز ہماری ہے نا, وہ ایک ہوتی ہے نا وہ مسٹ ہم نے کرنی ہے کیونکہ وہ چیز یہاں پیدا نہیں ہوتی, لیکن ایک ہوتی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے مس مینجمنٹ کے طور پہ. اب جو پہلے سیکٹر کے اندر ہے کون سی چیزیں ہمیں یہاں نہیں مل سکتی, ایسے ہی ہے. وہ اب تو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمارے اولیوز بھی کافی اچھے ہیں, ہماری کھجور بھی اچھی ہے, جو چیزوں میں ابھی ہم پڑے ہوئے ہیں. ہاں یہ ابھی یہ بات سوچ رہے ہیں, دیکھیں پلان کی حد تک اولیو کے لیے یہ ہماری جو پٹھوار ویلی ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور اس میں کام بھی ہو رہا ہے. چکوال میں ایک بڑا ایک انسٹیٹیوٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا جو کہ نا وہ پودے بھی دیتا ہے, پھر گائیڈس بھی دیتا ہے. ٹھیک. تو اسی طرح وہ زمین سے آپ نے کمایا, مطلب ہے کہ زمین کی بیسٹ یوٹیلائزیشن بھی وہ بتاتے ہیں کہ, اور یہ چونکہ ہماری آب و ہوا اس علاقے کی خاص کر یہ جو اپنا ریجن ہے پٹھوار ریجن, تو سملرلی اگر یہ پلان کرتے رہیں اس طرح تو فوڈ کے ہمارے ایک تو فوڈ سیلف سفیشینسی ہم اٹین کریں گے, پلس ہم اپنا جو فارن ایکسچینج ہے وہ اس کی امپورٹ بھی جو ضائع کرتے ہیں, ضائع تو نہیں میں کہتا, ظاہر ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے, ضرورت ہے وہ کرتے ہیں, تو وہ بھی ہم سیو کر کے اس کو ڈائیورٹ کر سکیں گے دوسری چیزوں کی طرف, دوسرے خرچوں کی طرف. سو بات یہ بنتی ہے نا کہ اوبویسلی ہماری ایک نمبر 1 ہماری فوڈ سپلائی میں مس مینجمنٹ ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح مینیج نہیں کرتے. پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پھر وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے جب ہمیں لازمی نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اب ہماری یہ چیزیں آلریڈی یہاں پیدا ہو رہی ہیں, اور ہم آلریڈی ان کو ایک یا ہم مینیج صحیح طرح کریں تو ہم وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں. اور پھر یا اگر ہم اس طرح بہتر کریں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ پیسے لینے کی, کیا ضرورت ہے ہمیں ہر وقت IMF کے پیچھے بھاگنے کی. بالکل ایسا ہی ہے جی, بالکل. تو اپنے خرچے اگر ہم اکارڈنگ ٹو آور انکم کریں پلس اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھائیں تو IMF کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا پڑے گا. ہم نے اس طرف توجہ قرضے لیتے رہے, اور جو کور ایشوز تھے ہمارے اکانومی کے ان کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا, نہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے. پھر اوورسیز پاکستانیز, وہ ہماری ایک اوورسیز پاکستانی جو ہے ہمارا ایک سب سے بلکہ اس وقت تو سب سے بڑا ذریعہ ہے فارن ایکسچینج کا, جی ریمیٹنسز کی شکل میں جو وہ بھیجتے ہیں. تو وہ بھی اکیلے ظاہر ہے سارا آپ کی فارن ایکسچینج کی ریکوائرمنٹ وہ اکیلے تو نہیں کر سکتے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ ساتھ میں ہماری ایکسپورٹ ایک رہتی اسی لیول کے اوپر یا اس سے ذرا بہتری کی طرف جاتی, اور ساتھ میں ہمیں ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی جو ادھر اپنا باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں وہ بھیجیں پیسے, تو ایک ہمارے ایک ریزنیبل طریقے کے ساتھ ٹو اے سرٹن ایکسٹینڈ ہم یہ قرضوں سے چھوٹ سکتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا اس کا علاج یہی ہے, آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, یہاں پر کارخانے لگائیں گے, ایکسپورٹ بڑھائیں گے, جو ایکسپورٹر ہیں ان کو آپ سبسڈیز دیں. کس میں دیں آپ؟ اس میں یوٹیلیٹیز میں دیں آپ کی الیکٹریسٹی, تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. ہماری ایکسپورٹ خاص کر ٹیکسٹائل کی, اس میں بڑے ویریشن آتے رہے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے, چند سال پہلے تک تو اتنا بوم آیا ہوا تھا ٹیکسٹائل کا کہ لوگوں کو فیکٹری آنرز کو مزدور نہیں ملتے تھے. تو اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے, کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ جیسے ہی چینج کرتی تو پالیسیاں چینج ہو جاتی ہیں, جبکہ
جو آپ کا ایکسپورٹر ہے، ایک تاجر ہے، ایک انڈسٹریلسٹ ہے، تو وہ پلاننگ جو کرتا ہے وہ ظاہر ہے وہ موجودہ رول ریگولیشن اور جو انسینٹیوز پلان ہوتے ہیں ان کے مطابق کرتا ہے. ویئر ایز گورنمنٹ آتی ہے تو وہ چینج کر دیتی ہے، تو اس کی پلاننگ بھی سفر کرتی ہے. جی وہ پتہ نہیں مجھے ریسنٹلی یا کسی نے کہا تھا یا میں نے کہیں پڑھا تھا، اور بہت اچھی ایک بات تھی کہ باہر کے ملکوں میں نا جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں نا وہ امیر ہوتے ہیں، جو آپ کی عوام ہے نا وہ غریب ہے. اور لیکن یہاں پاکستان میں نا ہمارے ادارے، ہماری گورنمنٹ غریب ہے اور ہمارے جو انڈیویجول ہیں وہ امیر ہیں. تو یہ بھی ایک ہماری ایک پرابلم بنی ہوئی ہے نا کہ ہمارے انڈیویجول جن کو آپ کہہ سکتے ہیں انڈسٹریلسٹ ہونے چاہیے یا انٹرپرینرز ہونے چاہیے، وہ انویسٹمنٹ کر رہے نہیں ہیں. انہوں نے بس ہے نا پیسہ انہوں نے روکا ہوا ہے، تو وہ پھر ہے نا وہ فلٹر ڈاؤن نہیں ہوتا ہے انڈسٹری کے اندر. یہ آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا، خیال آیا کہ دیکھیں گورنمنٹ کہاں سے پیسے، اپنی انکم کہاں سے جنریٹ کرے گی جی؟ یہ ٹیکسیشن کا نظام جو ہے ہمارا، ہم آلریڈی مری ہوئی کو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ہم انہیں نئے ٹیکس پیئر ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں. ہمارا جو یہ ٹیکس کا محکمہ ان کو چاہیے یہ نئے ٹیکس پیئر جو ہیں. آپ دیکھیں میری یہاں پہ لوگ ہیں، وہ دیکھیں گے آپ کے اس کا جو لائف سٹائل ہے اس کی انکم سے میچ نہیں کرتا، ڈیفینیٹلی اس کی انکم ہے. 100 طریقے ہیں آپ نئے ٹیکس پیئر جو ہیں وہ اپنا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کے نا، آپ کے پاس ریکارڈ ہے، وہ جا کے اوورسیز ٹرپ کرتے ہیں، جا کر باہر وزٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں جناب وہ لوکلی ان کے بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، باقی سپینڈنگ دیکھ لیں. تو آج کل تو ایون کہ اٹ از ناٹ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنا کہ کس کی کتنی انکم ہے. اگر ول ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں. تو ٹیکسوں کا نظام اگر یہ درست کر لیں، اور ٹیکس کے محکمے میں جو ایف پی آر میں جو کچھ مطلب بیڈ پریکٹس سے کرپشن ہے اس کو کم از کم تھوڑا مینیج کر لیں تو میرا خیال ہے نا تو ان کے پاکستان کے جو ہے نا حالات یہ نہیں ہوں گے جو کہ نا ابھی چلے آ رہے ہیں. نہ یہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، نہ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ایکسپورٹرس کو ٹیکس والے تنگ کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں تو ٹیکسوں کا نظام کپل وتھ آپ اپنے انڈسٹری کو تھوڑی سی انسینٹیوز دیں، پمپ کرتے تو رہتے ہیں، بٹ اس کے کوئی ڈیزائر رزلٹ نہیں نکلتے. اور ایکسپورٹ بڑھائیں تو آپ کو یہ IMF وغیرہ کے پاس پھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹل دا ٹائم آپ یہ نگلیکٹ رہیں گے یہ دونوں شعبے، تو آپ نا ہمارا ڈیفیسٹ رہے گا، خرچے اور انکم میں جو آپ کا فرق ہے وہ برقرار رہے گا. اس کو آپ نے فل تو کرنا ہے، تو وہ آپ یہ اسی سے کرتے رہیں گے. IMF قرضوں کے جی ہاں. چلیں رمضان کا مہینہ ہے، ہم پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا، اور انشاءاللہ پھر ہم کبھی گفتگو کریں گے، پھر ہم کبھی ہے نا اسی موضوع پہ یا کسی اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. شکریہ، بڑی مہربانی.